قرآن کلاس ہوگی۔ سورہ شورا آیت 36 ہے۔ اب ٹھیک نمبر لگا دیا ہے 36 کے اوپر 36 ہے، ترجمے میں لگایا کرتے تھے پہلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ والذین یجتنبون کبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم یغفرون۔ والذین استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بینهم ومما رزقناهم ينفقون۔ والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون۔ وجزاء سیئة مثلها فمن عفا واصلح فأجره علی اللہ انہ لا يحب الظالمین۔ وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم۔ ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور۔ ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل۔ وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين من في عذاب مقيم۔ وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل۔ استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر۔ فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا
وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وَيَعْلَمَ الَّذِينَ اور جان لیں وہ لوگ جو ہمارے نشانات کے بارے میں جھگڑتے ہیں، مَا لَهُم مِّن مَّحِیصٍ ان کے لیے فرار کی کوئی جگہ نہیں ہے. یہاں آیات سے مراد غالباً وہ پیشگوئیاں ہیں جن میں ان کی پکڑ کی پیشگوئی کی گئی ہے. اس لیے جو ان آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں ان کے لیے بچ نکلنے کی کوئی راہ نہیں ہے. ان آیات نے تو ظاہر ہونا ہی ہونا ہے. فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا. اس بات کے راستے میں ایک روک یہ سوچی جا سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو وہ فراخی میں بسر کر رہے ہیں، خوشحال لوگ ہیں اور اچھے کھاتے پیتے لوگ ہیں. تو یہ جو پیشگوئی ہے کہ ان آیات سے وہ بھاگ کے نہیں نکل سکتے، یہ تضاد تو نہیں ہے اس صورتحال میں اور اس پیشگوئی میں. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فما اوتیتم من شیء، تمہیں جو چیزیں ملی ہوئی ہیں یہ عارضی ہیں دنیا کی، بالآخر یہ تم سے دغا کر جائیں گی چیزیں. تمہارے پاس مستقل کچھ بھی نہیں رہے گا. اور وہ جو آیات ہیں ہماری جب وہ پورا ہونے کا وقت آئے گا تو تمہارے پاس بھاگ نکلنے کی کوئی راہ نہیں ہوگی. وما عند اللہ خیر وابقیٰ. مومنوں کی غربت پر یہ لوگ ہنستے اور مذاق اڑاتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے وما عند اللہ خیر وابقیٰ. مومنوں کو جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا وہ بہتر بھی ہوگا اور باقی رہنے والا ہوگا. اور یہ تاریخ انبیاء اور تاریخ مذاہب سے 100% ثابت ہے. انبیاء کے پیروکاروں پر شروع میں ظلم ہوا، شروع میں غربت کا شکار ہوئے، مگر پھر اس کے بعد خدا تعالیٰ کا فضل جو ان پر دنیا میں ہی ظاہر ہو گیا وہ ایسا تھا کہ ہمیشہ کے لیے ان کو اپنے مخالفین پر برتری حاصل ہو گئی. اور عیسائی دنیا کو دیکھ لیں کتنی غربت میں گزارا کیا ہے شروع میں، لیکن یہ پیشگوئی لازماً پوری ہونی تھی وما عند اللہ خیر وابقیٰ. اور دوسرا اس کا معنی مرنے کے بعد سے تعلق رکھتا ہے. اگر اس دنیا میں پورا ہو تو مرنے کے بعد یقین آئے گا نا. اگر اس دنیا میں ثبوت ہی کوئی نہ ملے تو کیا پتہ مرنے کے بعد کا وعدہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیشہ آخرت کے وعدوں کے ساتھ دنیا کے وعدوں کو جوڑ دیتا ہے. اور اگر آپ غور کریں تو ہر جگہ آپ کو وہ وعدے جو آخرت میں کیے گئے ہیں ان کی ایک تمثیلی صورت اس دنیا میں پوری ہوتی دکھائی دے گی، جو قطعی ثبوت ہے کہ آخرت کے وعدے سچے تھے.
خیروں و ابقا للذین آمنوا، اب ابقا میں آخرت کا مضمون اور زیادہ کھل جاتا ہے کہ ہمیشہ باقی رہنے والا اجر ہے جو ان کو ملے گا. وہ لوگ آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، جو ایمان لائے اور اللہ پر توکل کرتے ہیں، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. رب پر توکل کرنے کا مضمون صاحب بتا رہا ہے کہ فوراً نقطہ نقد ان کو کچھ نہیں مل رہا. یعنی یہ نہیں ہوا کہ ادھر وعدہ ہوا اور ادھر ایک دم امیر ہو گئے. بعض دفعہ لمبے عرصے تک توکل کرنا پڑتا ہے اور توکل ضرور پھل لاتا ہے. پر عیسائیوں کی صورت ہی دیکھ لیں، کئی صدیاں انہوں نے توکل کیا ہے اور بالآخر وہی ہوا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے وعدے کیے تھے. تو توکل بعض دفعہ تھوڑی دیر میں رنگ دکھا دیتا ہے، بعض دفعہ لمبے عرصے میں رنگ دکھاتا ہے. اب ہمارا بھی توکل ہے اور 100 سال سے زائد گزر گئے ہیں اس توکل میں، اور جو نشانات خدا ہمارے ہاتھوں پہ دکھا رہا ہے وہ اتنے زیادہ ہیں کہ اس میں توکل کے متزلزل ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آج ہی عربی کلاس میں ان کو بتا رہا تھا، مجھ سے سوال کیا گیا تھا کہ 10 تاریخ کو یہ یوم خلافت ہے، تم 16 سال پہلے اس منصب پہ خدا نے فائز فرمایا، اس عرصے میں کیا کچھ ہوا؟ تو جو میں نے باتیں بتائیں وہ حیران کن ہیں. توکل کیوں نہ کریں ہم؟ 30 لاکھ ایک سال میں احمدی کا ہو جانا، جبکہ کوئی دنیا کا مذہب امیر ترین بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، عیسائیت بھی نہیں کر سکتی کہ ایک سال میں ان کو 30 لاکھ پھل عطا ہوئے. اور جو ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں پتہ کیسے ہوتے ہیں. وہ صرف سیاسی برتری کے لحاظ سے کچھ لوگ ان کو مل جاتے ہیں، ورنہ فی الحقیقت ان کے اندر کنورشن کوئی نہیں ہوتی. کنورشن سے مراد ہے ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اور نہ ان کو ایک کوڑی کی بھی پرواہ ہے کہ وہ تبدیلی ہو جائے. ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کے کھاتے میں نام لکھے جائیں بس. پھر وہ چوڑے ہیں تو چوڑے ہی رہیں گے، وہ بے ایمان ہیں تو بے ایمان ہی رہیں گے، آوارگی کر رہے ہیں تو آوارگی کریں گے. ایک ذرہ بھی ان کی طرف سے ان کی اصلاح کی کوئی اسکیم نہیں ہے. اب جماعت کا اور ان کا زمین آسمان کا فرق ہے. یہاں جو 30 لاکھ عطا ہوتے ہیں ان کے لیے ساتھ ہی ان کی اصلاح کا ایک جاری انتظام بھی عطا ہوتا ہے. وہ آگے تبلیغ شروع کر دیتے ہیں اور اللہ کے فضل سے چندے بھی دیتے ہیں. اب ان کو جو کچھ عطا ہوتا ہے ان پر ان کو خرچ کرنا پڑتا ہے. جو ہمیں عطا ہوتا ہے وہ ہم پر خرچ کرتا ہے. تو اس لیے توکل کی بات میں کر رہا ہوں. توکل کیوں نہ ہو؟ کوئی سر پھرے ہیں ہم جو سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور توکل نہ کریں. تو علی ربہم یتوکلون سے پتہ چلتا ہے کہ وہ وعدے جو ہم سے کیے گئے ہیں انہوں نے لازماً پورا ہونا ہے. اگر اس دنیا میں اتنا زیادہ عطا ہو رہا ہے تو مرنے کے بعد تو پھر لازماً بے حساب گنا زیادہ عطا ہوگا انشاءاللہ. والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش. اب یہ جو سلسلہ ہے تبلیغ کا، اس کے ساتھ فوری بات جو ذہن میں آتی ہے وہ کبائر الفواحش سے بچنا ہے. اور عجیب یہ آیت ہے اس مضمون کے مان بات جو صاحب بتا رہی ہے کہ شروع میں یہ لوگ کبائر سے تو شاید بچ سکے مگر چھوٹے موٹے گناہوں سے ان کا بچنا مشکل ہوگا. اور بین ہی یہی چیز ہم دنیا احمدیت میں تبلیغ کے دوران دیکھتے ہیں. ان کو ہم آغاز میں کبائر سے بچنے کی تعلیم دیتے ہیں اور کہتے ہیں ان سے پھر رفتہ رفتہ تمہاری اصلاح ہوگی. بس اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ رفتہ رفتہ اصلاح کا سلسلہ چل پڑتا ہے، اور ایک دفعہ چل پڑے تو پھر رکتا نہیں. تو والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. یہ سلسلہ بھی بین ہی آج ہم پر اطلاق پا رہا ہے. اِذَا مَا غَضِبُوا يَغْفِرُونَ. ایک تو یہ عمومی تعلیم ہے نا جس میں ہر فرد بشر مخاطب ہے کہ تم میں سے جو خدا پر
ایمان لاتے ہیں، اس پہ توکل کرتے ہیں، وہ غضب کا شکار نہیں ہو جایا کرتے، بلکہ جب وہ مغضوب ہو جائیں تو بخشتے ہیں پھر، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر توکل کا نتیجہ ہے کہ وہ بخشتے ہیں، کیونکہ پھر اللہ ان کا نگہبان ہو جاتا ہے اور ان کی بدلے اگر اتارنے ضروری ہوں تو اللہ اتارتا ہے۔ اور یغفرون سے پھر وہ خدا تعالیٰ سے مغفرت کی طلب رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں۔ جب خود ان کو غضب آ گھیرے، ان کے سر کو چڑھ جائے، پھر وہ بخشیں تو بہت زیادہ مستحق ہو جاتے ہیں اس بات کے کہ پہلے اس سے جو اللہ کے غضب کو بھڑکاتے رہے ہیں یا اب بھی اگر بھڑکائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت کا سلوک فرمائے گا۔ والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ وامرهم شورى بینہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی دعوت کا جواب دیتے ہیں، اپنے رب کے حضور لبیک کہتے ہیں، واقاموا الصلاۃ اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ یہ سب سے پہلی ضروری شرط ہے جو مثبت عمل کی صورت میں ان میں ظاہر ہوتی ہے۔ گناہوں سے بچنا اور غضب سے بچنا یہ منفی شرائط ہیں، اور یہ ایک مثبت شرط ہے۔ ان کا ٹھوس عمل یہ ہے کہ فوراً وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جس کی طرف ہم آج کل تبلیغ میں سب سے زیادہ زور دے رہے ہیں۔ جب تک ہم مانیں گے نہیں کہ کوئی واقعہ احمدی ہوا ہے، جب تک وہ نمازوں پہ قائم نہیں کیا جاتا، تو جتنے ہمارے مبلغین ہیں اور ان کے ساتھی، وہ گروہ جو ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، وہ قیام نماز پر سب سے زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، یہ نظام شورا بھی ہم نے ہر جگہ جاری کر دیا ہے، اور چندوں کی ادائیگی کی صورت میں نظام شورا ضروری ہے، ورنہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پیسہ دیا پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ شروع سے ہی گراس روٹ لیول جس پہ کہتے ہیں کہ جس طرح زمین گھاس سے اگتا ہے، اس طرح جب احمدی سر نکالتا ہے اس پودوں کی طرح جن کی پیشگوئی قرآن شریف میں موجود ہے، تو اس کو ہم دو باتیں سکھاتے ہیں، نماز کا قیام اور چندوں کی ادائیگی، اور چندوں کی ادائیگی کے ساتھ نظام شورا لازمی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ وہ خود اپنے بجٹ بناتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ حساب کہاں ہے، ان کے تمام حساب کتاب کے کھاتے انہی کے پاس رہتے ہیں، اور جتنا وہ دیتے ہیں اس سے زیادہ ہم ان کو دیتے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ ان کی اپنی ذات پہ خرچ کریں، اس لیے کہ جو انہوں نے خدا کی راہ میں کوشش کرنی ہے، اس کے لیے جو روپے کی ضرورت ہے وہ اپنی کوششوں سے وہ شروع میں پورا نہیں کر سکتے۔ تو اگر کوئی یہ سمجھے کہ ہمارے امتزاج ہے، ہم ایک طرف کہتے ہیں کہ عیسائی پیسہ خرچ کرتے ہیں اور ہم لیتے ہیں، تو آپ تو دے بھی رہے ہیں۔ ہم ہرگز ذاتی طور پر ان کو لالچ کے طور پر کچھ نہیں دیتے۔ وہ جو فرائض ہیں ان کی ادائیگی کے سلسلے میں توقع یہ ہوتی ہے کہ پہلے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو، اور اگر کوئی حصہ باقی رہ گیا تو ہم تمہیں ضرور دیں گے۔ یہ جو پالیسی ہے جماعت کی، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے یورپ کی اکثر جماعتیں خود کفیل ہو چکی ہیں، بلکہ وہ آگے خرچ کرتی ہیں دوسروں پر۔ ان کو بھی ہم نے یہی کہا تھا، شروع میں باہر سے روپیہ خرچ کرنا پڑتا تھا، مگر یہی ہدایت تھی کہ آپ لوگ اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی کوشش کریں، اور جب اللہ تعالیٰ آپ کو خود کفیل کرے گا تو پہلے جو آپ پر خرچ ہوتا رہا ہے اب آپ دوسروں پر خرچ کریں۔ اب جرمنی اپنے انفاق فی سبیل اللہ میں اجتماعی لحاظ سے سب دنیا سے آگے نکل چکا، لیکن ایک وقت تھا کہ پاکستان کے اور ہندوستان کے غریب احمدی اپنے چندوں سے ان کو پال رہے تھے۔ وہاں بھی فرق یہ ہے کہ ضرورت دینی ضرورت تھی، نہ کہ ذاتی، اور دینی ضرورت میں ان کی کفالت پاکستان اور ہندوستان کے غریب احمدی کر رہے تھے۔ اب اللہ کے فضل سے اس میں اتنی برکت پڑی ہے
کہ ساری دنیا میں ان لوگوں کے پیسوں سے تبلیغی کام چل رہے ہیں اور تقسیم ہو رہے ہیں سب دنیا میں، بڑے بڑے اہم کام ان کی کوششوں سے جاری ہیں۔ یہ MTA بھی بہت حد تک جن جماعتوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، اس میں جرمنی جماعت کا بھی بڑا حصہ ہے، امریکہ ہے، انگلستان ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو نظام ذکر فرمایا گیا ہے، یہ نظام خود کو اٹھانے والا نظام ہے حیرت انگیز طور پر، اور اس میں شورا ایک بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ چنانچہ جیسا کہ میں نے کہا تھا، شورا کا خرچ سے تعلق ہے۔ اب یہ آیت پڑھ کے دیکھ لے، شورا بینہم ومما رزقناہم ینفقون، کس طرح خدا تعالیٰ نے ان چیزوں کو باندھ دیا ہے۔ شورا اس لیے ضروری ہے کہ وہ مما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اگر شورا کا نظام نہ ہو تو یہ خرچ کا نظام بھی ختم ہو جائے گا۔ اور سورہ شورا میں وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَاءُ قدیر کو جو مضمون آیا، یہ بھی بہت ہی حیرت انگیز فصاحت و بلاغت ہے۔ اسی سے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ یہ جمع جو ہے، یہ ضروری نہیں ایک جگہ اکٹھے ہوں، باہم مشوروں سے بھی جو مختلف جگہوں سے مختلف ذرائع سے پہنچیں، شورا قائم ہو سکتی ہے۔ چنانچہ ہماری انٹرنیشنل شورا جو ہے، اس میں ضروری نہیں کہ میں ہر جماعت میں شامل ہوں یا وہ یہیں پہنچیں، بلکہ ان کے مشورے پہنچ جاتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کائنات کی شورا کا اسلام کے لیے انتظام کر رکھا ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَاءُ قدیر سے میں یہی نتیجہ نکالتا ہوں کہ ضروری نہیں بدنی طور پر اکٹھے ہوں، بلکہ ایک قسم کی شورا میں وہ اکٹھے ہوں گے، آپس میں سوال جواب ہوں گے، اور یہ جو ہے رفتار گفتگو کی، یہ روشنی کی رفتار کے برابر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگلا پوائنٹ، بعض دفعہ یہ سوچا جا سکتا ہے کہ یہ تو تھوڑا سا دائرہ جس میں ہم شریک ہو سکتے ہیں کائنات میں، مگر کسی کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے سوا بھی بعض اور دنیایں بہت دور، کروڑوں اربوں سال دور روشنی کے لحاظ سے ہم سے واقع ہو سکتی ہیں، اور ان کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اربوں سال پہلے، وہ پتہ نہیں کہاں تک پہنچ گئی۔ ہماری تو 1 کروڑ سال پہلے سے 1 ارب سال پہلے سے ڈیولپمنٹ شروع ہوئی ہے، زندگی کا آغاز ہی 1 ارب سال پہلے سے ہوا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو ہم سے اربوں سالوں کے فاصلے پہ ہیں، ان کا آغاز بہت پہلے ہو چکا ہے۔ اس وقت جو انہوں نے سگنل بھیجے تھے، وہ ہرگز بھیج نہیں کہ کل پرسوں ہمیں ملنے شروع ہو جائے، اور وہ کہیں کہ کوئی سن رہا ہے اور تو سن لے، ہم یہ لوگ ہیں، اس حد تک ہم ترقی کر چکے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مادی اور روحانی ترقیات میں سے عطا فرمایا ہے۔ تو اس لیے میرے نزدیک یہ جو شورا ہے، یہ صرف قریب کے ستاروں کی نہیں ہوگی، بلکہ عالمی اس لحاظ سے کہ ساری کائنات کی شورا ہوگی۔ اور جب یہ شورا ہوگی، اب میرے ذاتی خیالات ہیں، لیکن آئندہ وقت ہی بتائے گا کہ کس حد تک یہ توقعات ٹھیک ہے۔ میرے نزدیک اس کائنات کی صف اس وقت تک نہیں لپیٹی جائے گی جب تک تمام کائنات ایک وحدت میں منسلک نہیں ہو جاتی، اور وہ اس شورا کے ذریعے ہو سکتی ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، اور جب ان لوگوں کے خلاف بغی ہوتی ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو نئے دنیا میں پھیلتے ہیں، مما رزقناہم ينفقون، ان کے ساتھ لازماً زیادتی ہوتی ہے۔
تبلیغ کا سلسلہ جوں جوں پھیلے گا زیادتی بھی بڑھتی چلی جائے گی. اس کے نتیجے میں پہلی چیز ہے والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون. جن لوگوں کی ہم تربیت نہیں کر سکے ابھی، ان کا پہلا رد عمل ینتصرون والا ہوتا ہے. ہمیشہ ان کو سمجھانا پڑتا ہے کافی، لیکن ان کو کوئی چپیٹ مارے تو آگے سے وہ پتھر مار دیتے ہیں، مگر زیادتی خود نہیں شروع کرتے. اور ایسی اطلاعیں ہمیں ملتی ہیں ہر جگہ سے، ہمیں ان کو سمجھانا پڑتا ہے. آپ کے بنگلہ دیش سے بھی ایسی خبریں ملتی ہیں کہ کسی نے زیادتیوں نے اٹھا کے بم مارا اس کو. تو اپنی طرف سے تو بیچارے نے ٹھیک کیا، کیونکہ زیادتی کا آغاز دوسرے کی طرف سے ہوا تھا، مگر اس حصے پر اگر کسی اور طرف سے آغاز ہوا ہو اور انسان بدلہ اتار لے تو حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. اس لیے آغاز اس سے شروع ہوا ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، کہ بدی کا بدلہ اس سے زیادہ ہرگز نہیں اتارنا جس طرح کی بدی کی گئی ہے. یہ زیادتی ہوگی، یہ خود بغی ہو جائے گی. اگر تم نے بدلہ ایسا اتارا جو اصل زیادتی سے زیادہ تھا تو بغی کے خلاف رد عمل میں خود بغی کا شکار ہو جاؤ گے. وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا. اب اس کے بعد وہ تعلیم ہے جس کی کوئی مثال دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے. فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. بس جو کوئی بھی عفو سے کام لے اس حال میں کہ وہ اصلاح کا موجب بنے. عفو نہ نفس کی کمزوری سے کوئی فائدہ پہنچاتی ہے، نہ ایسا عفو خدا تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے جس کے نتیجے میں بدی کی حوصلہ افزائی ہو. ایسے عفو کے نتیجے میں قومیں تباہ ہو جایا کرتی ہیں، ان کی اولادیں تباہ ہو جاتی ہیں کہ عفو سے کام لو بچے ہیں. حالانکہ وہی بچے ہیں جب تک عفو سے کام لوگے اس وقت تک ان کی بدیاں پک چکی ہوں گی. آج انگلستان کے معاشرے میں یہی مصیبت پڑی ہوئی ہے. میرے پاس جو دانشور آتے ہیں ملنے کے لیے، جب ان کو میں قرآن کریم کی یہ تعلیم سمجھاتا ہوں تو 100% اتفاق کرتے ہیں کہ یہ ہماری غلطی ہے، ہمیں بچوں کو ان کے حال کے مطابق سزا دینی چاہیے. لیکن یہ جو جھوٹا تصور ہے کہ بچوں پہ رحم کرو، وہ بچوں پہ رحم کرو ظالم بن کے بڑے ہوں گے کہ کسی دوسرے پہ رحم نہیں کریں گے، نہ بڑوں پر نہ بچوں پر. تو یہ اچھا انصاف ہے کہ تم خود چلانے کا موجب بن رہے ہو عفو کے نام پر. یہ تعلیم دیکھیں کتنی خوبصورت ہے. وَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ. عفو اللہ کو، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں اصلاح ہو، اس کے نتیجے میں بدی نہ پھیلے. فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. تو ایسا شخص یاد رکھے کہ اس کا اجر اس کے رب پر ہے، اس کے اللہ پر ہے، اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. اب دوبارہ پھر وہی مضمون ہے جو بظاہر ریپیٹیشن ہے. والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون. اب پھر فرمایا وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمہ فَأُولَئِکَ مَا عَلَیہم مِّن سبیل. یہ کیا تکرار ہے یا کوئی اور معنی رکھتی ہے یہ آیت؟ اس پر غور کریں. کوئی فائدہ، تم بھی بعض اچھے اچھے نکتے نکالیا کرتی ہو، مگر یہاں نہیں بتاتی ہوں، وہاں جا کے بتاتی ہو. گھر میں کوئی ہے سوجی یہ بات یا نہیں؟ اچھا قامتہ بیگم صاحبہ نہیں؟ دیکھیں بہت واضح فرق ہے. ابھی یہ شرط بتا دی گئی تھی کہ ومن عفا و اصلاح.
جو عفو کرے اس شرط کے ساتھ کہ اصلاح کرے، اس کو صرف عفو کی اجازت ہے، ورنہ بدلہ لینا اس لیے ضروری ہے کہ مجرم کو قرار واقعی سزا ملے تو پھر اس کی اصلاح ہوتی ہے بعض دفعہ۔ تو پہلی جو صورت تھی وہ ابتدائی حالت کے لوگوں کی تھی، یہ ان مومنوں کا بیان ہے جن کو یہ تعلیم مل چکی ہے کہ تم کوشش کرو کہ معاف کرو، مگر معافی کے لیے ایک شرط لازم ہے، اگر عفو کرو اور اصلاح کر سکو تو معاف کرو، ورنہ معاف نہیں کرنا۔ تو جب معاف نہیں کرنا تو اس کے بعد یہ آیت ہونی چاہیے، وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ۔ بس ایسے لوگ جن پر ظلم کیا گیا ہو اور وہ بدلہ اس اوپر کی تعلیم کی روشنی میں لیتے ہوں، ہرگز ان پر کوئی بھی حرف نہیں ہے، مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، ان کے خلاف اللہ تعالیٰ کا کوئی عذر نہیں ہے کہ ان کو پکڑے۔ یعنی اللہ کا عذر سے مراد یہ ہے کہ ان کے خلاف اللہ تعالیٰ کوئی کارروائی نہیں فرمائے گا۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب علیم۔ سبیل صرف ان پر ہے، یعنی ملامت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو یظلمون الناس، لوگوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اور پہلی آیت میں وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، تو کس طرح ان کو نتھار کر الگ کر دیا گیا ہے۔ وہ ظلم نہیں کرتے جو بدلہ لیتے ہیں، بلکہ ان پر ظلم ہوتا ہے۔ بس یہاں فرمایا یقیناً خدا کا اس طرف سے پکڑ یا جرم کا ثابت ہونا ان لوگوں کے لیے ہے جو یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق، وہ لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور بغیر کسی حق کے، یعنی کوئی ایسا عذر ان کے پاس نہیں ہوتا جس کے نتیجے میں وہ بدلہ لینے والے ہوں۔ بدلے کا سوال ہی نہیں، کسی نے ظلم ہی نہیں کیا ان پر، تو بدلہ کس بات کا لیں گے۔ اور اگر کوئی ظلم کرے، اگر ایسے لوگ ہوں جو بغیر حق کے ظلم کرتے پھریں، تو ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لازماً پکڑ ہوگی۔ اولئک لہم عذاب علیم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب مقدر ہے۔ پھر اسی مضمون کو ایک اور رنگ میں دہرایا گیا ہے، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، وہ جو صبر کرتا ہے اور پھر مغفرت سے کام لیتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جن کو اجازت ہے کہ وہ اپنا بدلہ اتاریں، اس سے مراد مجرم نہیں بلکہ جو ان کے مخالف دین کے دشمن ہیں ان کی بات ہو رہی ہے اب یہاں۔ ان کے مقابل پر اگر صبر سے کام لوگے اور پھر مغفرت کرو گے تو یہ مسئلہ پہلے مسئلے سے بالکل مختلف ہے۔ وہاں مغفرت کا تعلق مجرم سے تھا جو روزمرہ کی سوسائٹی میں جرموں میں ملوث ہوتا ہے اور سوسائٹی کے خلاف بغاوت کرتا ہے۔ یہاں للہ دشمنی ہے، اور جو للہ دشمنی ہے وہاں صبر کی تعلیم ہے، وہاں بدلے کی تعلیم نہیں ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، صبر کرتے ہوئے جو مغفرت کرے گا، إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بہت اولو العزم باتوں میں سے ایک ہے۔ یعنی خدا کی طرف سے اجازت ہو بھی کہ تم ایسی صورت میں بدلہ لے لو، مگر للہ صبر کرو اور بدلے کا حق رکھنے کے باوجود نہ لو، یہ عزم الامور میں سے بات ہے۔ اور یہ عزم الامور ہی ہیں جو دنیا میں انقلاب برپا کیا کرتے ہیں۔ یہ صفات جس مذہبی قوم میں ہوں وہ لازماً غالب آ جایا کرتی ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، اور اللہ جسے گمراہ ٹھہرا دے تو اس کے بعد اس کے لیے کوئی دوست اور کوئی مددگار نہیں ہوگا۔
من بعد ہی سے مراد نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے بعد، یعنی اللہ کے نعوذ باللہ ختم ہونے کے بعد نہیں، یہ وہ لفظ بعد ہے جس کی ہم مثال پیش کرتے ہیں لا نبی بعدی کے تعلق میں بھی۔ بعدی کا ایک معنی ہے اس کے مخالف، اس کو چھوڑ کر، اور انہی معنوں میں قرآن کریم یہ لفظ بیان فرما رہا ہے، اور انہی معنوں میں گزشتہ علماء نے لا نبی بعدی کی تشریح کی ہوئی ہے، صرف جماعت احمدیہ کی طرف سے نہیں ہے۔ وہ ایسے علماء ہیں جنہوں نے کہا ہے بعد سے مراد خدا کی مخالفت میں، خدا کو چھوڑ کر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کوئی نبوت نہیں ہے، اب سے الگ ہو کر کوئی نبوت نہیں ہے۔ تو یہاں بات انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، بس جسے اللہ گمراہ ٹھہرا دے پھر اس کے بعد اس کا کوئی ولی نہیں ہوا کرتا۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور تو ظالموں کو دیکھے گا جب ان کے وہ عذاب کو دیکھیں گے، یقولون هل إلى مرد من سبیل، تو کہہ رہے ہوں گے کہ کیا اس کے ٹالے جانے کا کوئی رستہ ہے، کہ کسی طریق پر بھی یہ عذاب ٹالا جا سکتا ہے۔ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ، اور تو انہیں دیکھے گا یعرضون علیہا، وہ اس عذاب کے حضور پیش کیے جائیں گے، خاشعین من الذل، ذلت کے ساتھ جھکتے ہوئے، مستور نگاہوں سے دیکھتے ہوئے۔ خاشعین من الذل ینظرون من طرف خفی، طرف خفی سے مراد ہے مستور نظر سے دیکھتے ہوئے، جیسا کہ کسی شاعر نے کہا وہ دیکھتے مجھے یوں ہیں کہ دیکھتے بھی نہیں، جمی ہوئی ہے زمین پر نگاہ میرے قریب، وہ دیکھتے مجھے یوں ہیں کہ دیکھتے بھی نہیں۔ تو یہ لوگ عذاب کو اس طرح دیکھیں گے، بڑی ذلت کے ساتھ پیش ہو رہے ہوں گے، اور ہلکی ہلکی آنکھوں سے اٹھا کے دیکھیں یہ ہے کیا مصیبت جس پہ ہمیں جھونکا جانا ہے۔ وقال الذین آمنوا ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، اس وقت اللہ کے نیک بندے جو ایمان لائے وہ یہ کہیں گے کہ اصل گھاٹا کھانے والے تو یہ لوگ ہیں، الذین خسروا انفسهم واہلیہم، جنہوں نے خود اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی قیامت کے دن گھاٹے میں ڈالا، جو جزا سزا کا دن ہے جس میں آخری فیصلہ ہونا ہے، اس دن انہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال دیا۔ الا ان الظالمین من عذاب مقیم فی عذاب مقیم، خبردار ظالموں کے لیے ایک ایسا عذاب ہے جو ٹھہر جانے والا ہے۔ اس کا ذکر پہلے بھی گزر چکا ہے کئی جگہ قرآن کریم میں، کہ ان کا عذاب یوں لگے گا جیسے مستقل ہو گیا ہے، باقی رہنے والا عذاب ہے، لیکن باقی ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جس میں چاہا اس کو مستثنا فرما دے گا۔ مگر جنتوں کا جہاں ذکر ہے وہاں باقی کا معنی ہمیشگی کی باقی کا بقا ہے، اور اس سلسلے میں ایک عربی کلاس میں تفصیل سے روشنی ڈال چکا ہوں۔ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ، ایسے حال میں ان کا جب کوئی بھی دوسرا مددگار نہیں ہوگا، ان کی جبکہ ان کے کوئی دوست نہیں ہوں گے۔ یہ اگلی آیت میں وہی مضمون جاری ہے، وہ ایسا وقت ہوگا کہ ان کے کوئی دوست نہیں ہوں گے جو اللہ کے سوا ان کی مدد کریں، اور جسے اللہ گمراہ ٹھہرا دے تو اس کے لیے کوئی رستہ باقی نہیں رہے گا۔ استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد لہ من اللہ، اب قیامت کے دن سے پہلے پہلے واپسی کا رستہ کھلا ہے۔ جب ایک دفعہ مر کر پیش ہو گیا پھر واپسی کا رستہ نہیں، اور یہی وجہ ہے جو اللہ ان کو مہلت دیتا ہے۔ جنہوں نے واپس نہیں آنا اللہ کے علم میں ہے، مگر جب تک وہ نہیں آئیں گے اس وقت تک ان پر حجت تمام نہیں ہوتی۔
مگر ایسی قوموں کو مہلت دی جاتی ہے جن میں سے بہت سے لوگوں کے متعلق توقع ہے کہ یہ واپس آ جائیں گے. بس من قبل ان یاتی یوم لا مرد لہ من اللہ، ایسے دن سے پہلے پہلے اللہ کی آواز پر لبیک کہہ دو، اپنے رب کی آواز پر لبیک کہہ دو کہ جس دن کا ٹالا جانا اللہ کی طرف سے ممکن نہیں رہے گا. وَمَا لَكُم مِّن مَلْجَإٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُم مِّن نَكِيرٍ، تمہارے لیے اس دن کوئی پناہ نہیں ہوگی اور تمہارے لیے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی. نکیر کا معنی سزا بھی ہوتا ہے اور انکار بھی ہے، لغت سے دونوں باتیں قطعی طور پر ثابت ہیں. بس یہاں عذاب کا معنی نظر نہیں آ رہا. مَا لَكُم مِّن نَكِيرٍ، تمہارے لیے اس دن انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی. عذاب کی تو ہوگی ضرور، عذاب ہی عذاب ہوگا، اس لیے عذاب سے بچنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، اس عذاب کا انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی. سامنے آ جائے گا کھلا کھلا اور دکھائی دے گا، ناممکن ہے کہ اس کا انکار کیا جائے، جبکہ دنیا میں وہ اس کا انکار کر دیا کرتے تھے. تو نکیر سے معنی یہاں انکار ہی کے ہیں. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور اگر وہ منہ پھیر لیں، آرزو منہ دوسری طرف کر لیں یا توجہ نہ دیں، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو ہم نے تجھے ان پر پاسبان بنا کر نہیں بھیجا، تو محض وارننگ یعنی انتباہ کرنے والا ہے، اس لیے تو نے خوب کھول کھول کے انتباہ کر دیا. اگر ان سب باتوں کے باوجود وہ منہ ہی پھیر لیں، دوسری طرف رخ کر لیں، تو ان کے متعلق فرمایا ہے ان علیک الا البلاغ، تجھ پر صرف اتنا فرض تھا کہ ان تک بات پہنچا دے. اور بلاغ میں بات کو خوب اچھی طرح پہنچانا بھی شامل ہے، داخل ہے. تو تجھ پر صرف اتنا فرض تھا کہ جس حد تک ممکن ہے خوب کھول کر ان کو پیغام پہنچا دے کہ ان کے لیے جائز عذر نہ رہے کہ ہم تک پیغام نہیں پہنچا. وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، اور انسان کا تو یہ حال ہے کہ جب ہماری طرف سے اس کو کوئی رحمت پہنچتی ہے، فرحہ بہا، وہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے. اب یہاں لفظ فضل نہیں ہے بلکہ رحمت ہے، اور اس سے مراد عام دنیا میں خدا تعالیٰ کا جو قانون رحمت ہے وہ ہے ان کو اپنی کسی نیکی کی وجہ سے نہیں ملتی، بلکہ اللہ رحیم ہے، رحمان ہے، ان کو رحمت پہنچائی دیتا ہے. تو جب یہ رحمت پہنچتی ہے تو فرحہ بہا، وہ تالیاں کرنے لگتے ہیں، اچھلنے لگتے ہیں کہ گویا یہ انہی کی خاطر تھی. یعنی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ان کا نوکر لگا ہوا ہے، ان پہ ضرور بارش برسائے، اس لیے بارش برسے تو کہ دیکھو نا ہمیں مل گئی نا بارش. تو اس قسم کی تالیوں میں کا مضمون ہے جو فرحہ سے ظاہر ہوتا ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جو کچھ ان کو مصیبت پہنچتی ہے، بما قدمت ایدیہم، یہاں مصیبت اللہ کی طرف سے نہیں فرمائی گئی، وہ مصیبت جو خود ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے پہنچنی چاہیے تھی، جب وہ پہنچتی ہے فَإِنَّ الْإِنسَانَ کفور، تو انسان بالکل مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکرا ہو جاتا ہے. یا بہت اونچے مزاج یا بالکل ہی گرے ہوئے، بیچ کا مزاج نہیں. وہ ان کا ہے جو یتوکلون کے تابع ہیں، ان کو تنگی آئے یا آسائش آئے، آسائش میں حد سے زیادہ خوشیاں نہیں کرتے اور اچھلتے نہیں ہیں. تنگی آئے تو صبر اور شکر کے ساتھ گزارا کرتے ہیں. ان الانسان لکفور میں الانسان کو جو کفور فرمایا گیا ہے،
یہ عام انسانی طبیعت کا ذکر ہے. اکثر یہی ہوتا ہے. انسان مومنوں میں بھی میں نے دیکھا ہے بڑی کثرت سے ایسے لوگ ہیں جب ان پہ سختی کے دن آئے، حالانکہ ان کی اپنی ہی کمائی، ہاتھوں کی کمائی ہو، بالکل ہی مایوس ہو جاتے ہیں. ان کو سنبھال کے کھڑا کرنا پڑتا ہے. تو یہ الانسان ایک انسان کی عمومی سرشت کا ذکر ہے اس میں، اس لیے الانسان فرمایا گیا. آگے اب یہ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء. آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے. ملک میں بادشاہت بھی ہے اور ملک بھی شامل ہے. یعنی ساری کائنات جو آسمانوں اور زمین پہ مشتمل ہے یہ اللہ کی ملک بھی ہے اور اللہ کی حکومت بھی اس پہ چلتی ہے. یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے یا جو چاہے گا پیدا کرے گا. یہ دونوں معنی ہیں، کیونکہ امر واقعہ یہ ہے کہ آج کی دنیا میں بعض نئی چیزیں وجود میں آ رہی ہیں جن کا پہلے کوئی علم نہیں تھا انسان کو. تو میرے نزدیک جہاں بھی یہ مضارع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے اکثر صورتوں میں وہ حال اور استمرار کی بات بھی کر رہا ہوتا ہے اور مستقبل کی بات بھی کر رہا ہوتا ہے. یخلق ما یشاء، جو چاہے پیدا کرتا ہے. اس میں زمین و آسمان کے بڑھنے کا بھی ذکر ہے، گویا کہ وہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے کے بعد غافل نہیں ہو گیا، وہ ان کو بڑھاتا بھی چلا جاتا ہے. یہاں وہ اب جہاں تک انسانی نشو و نما کا تعلق ہے، یہ آیت یخلق ما یشاء کے براہ راست تابع ہے. یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء ذکور. جسے چاہتا ہے وہ بیٹے عطا فرما دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرما دیتا ہے عورتیں، اور جسے چاہتا ہے مرد عطا فرما دیتا ہے. اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا انہیں مرد اور عورت ملا جلا دیتا ہے. ویجعل من یشاء عقیما، اور جسے چاہتا ہے اسے بانجھ بنا دیتا ہے. انہ علیم قدیر، یقیناً وہ بہت علم والا اور بہت قدرت والا ہے. اس حصے پر میں ابھی تک غور کر کے یہ نہیں سمجھ سکا کہ اس کا باقی آیات سے کیا تعلق ہے، پچھلی اور آئندہ آیات سے. اس لیے میں انشاءاللہ اس پہ مزید غور کروں گا. اگر آپ لوگ اس پر غور کریں، خاص طور پر للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء میں ایک عمومی تخلیق کا ذکر مل رہا ہے، آسمانوں اور زمین کا. اس میں بیٹیوں اور بیٹوں کا ذکر کیوں ہو گیا اچانک؟ یہ سوال ہے جو میں اٹھا رہا ہوں. اور ملا جلا بھی دیتا ہے اور جسے چاہے عقیم بھی بنا دیتا ہے. انہ علیم قدیر، وہ بہت علم والا اور قدرت والا ہے. صرف ایک امکان ہے کہ یخلق ما یشاء کا یہ ترجمہ کیا جائے کہ جو کچھ بھی خدا تعالیٰ پیدا فرما رہا ہے، جو نظام اس نے بچوں اور بیٹیوں کا اور بانجھ پن کا کیا ہے، اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ انسان کو یہ توفیق بخشے گا کہ وہ اس نظام میں کی راز حاصل کر کے اس نظام کی اسٹڈی کے بعد یخلق کے میں کچھ حصہ خدا تعالیٰ کی تقدیر کا پالے گا. اور یہ وہ دور ہے جو آج کل ہو رہا ہے. آج کل جو سائنسدان ہیں
انہوں نے ایسی چیزیں دریافت کر لی ہیں جس کے نتیجے میں جس کا بچہ نہیں ہوتا اور جس کو لڑکا چاہیے لڑکی چاہیے، وہ بڑی قطعیت کے ساتھ وہ ذرائع اختیار کرتے ہیں جو سرجیکل بھی ہیں اور دواؤں سے بھی تعلق رکھتے ہیں، جس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ وہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو پہلو ہے یہ اس سے پہلے غیر معروف تھا، انسان کو اس کی استطاعت ہی نہیں تھی، اس پر خرچ بہت ہوتا ہے۔ جو یہ نظام ہے اس پر لاکھوں ڈالر بھی خرچ ہو جاتے ہیں، اس لیے غریبوں کی پہنچ سے یہ بھی بہت دور ہے۔ لیکن یخلق ما یشاء میں آئندہ سائنسی ترقیات جن کا تعلق انسانی پیدائش سے ہے وہ بھی مذکور ہو سکتی ہیں۔ اور یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما، جسے چاہے عقیم بنا دیتا ہے، انہ علیم قدیر، یقیناً وہ بہت جاننے والا ہے اور قدرت والا ہے۔ اب اس میں ایک امید کا راستہ بھی کھولا گیا ہے۔ عقیم کیوں ہوتے ہیں لوگ؟ اس کا علم خدا کو ہے، اور قدیر بھی ہے، چاہے تو نہ بنائے۔ تو وہ اہل علم جو کھوج لگاتے ہیں خدا کے علم کی وسعتوں میں اور خدا کی قدرت سے حصہ پانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے ممکن ہو چکا ہے اب کہ وہ عقیم کو عقیم نہ رہنے دیں۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا، اور انسان کا کام نہیں یا انسان کی شان نہیں ان یکلمہ اللہ، کہ اللہ اس سے کلام کرے، الا وحیًا، مگر پردے کے پیچھے، وحی کے ذریعے، او من ورائے حجاب، یا پردے کے پیچھے سے، او یرسل رسولاً، یا وہ ایک ایسا رسول بھیجے، فیوحی بإذنہ، وہ وحی کرے انسان پر اللہ کی اذن کے ساتھ، ما یشاء، جو بھی اللہ چاہے، انہ علی حکیم، یقیناً وہ بہت بلند شان اور حکمت والا ہے۔ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، کیا اللہ تعالیٰ براہ راست بندے سے کلام نہیں کرتا؟ کیا بندے کی شان یہ نہیں ہے کہ اللہ براہ راست کلام کرے؟ اس آیت سے یہ ظاہر ہوتا ہے، اور دوسری آیت سے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے خوب کلام کیا۔ تو ان دونوں کے درمیان جو بظاہر تضاد دکھائی دیتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے، بالکل درست ہے۔ کلام جو انسانی علم کے مطابق ہے وہ اللہ نہیں کرتا، کیونکہ انسانی کلام جو ہے وہ منہ سے نکلا اور سب جگ کی بات ہو گئی، اور دوسرے جو ارد گرد بیٹھے ہیں وہ بھی سنیں گے، اور ان کو روکا نہیں جا سکتا۔ تو موسیٰ سے جو خدا نے کلام کیا تھا وہ اسی آیت کے تابع کیا تھا، الا وحیًا۔ وحیًا کا نظام یہ بتاتا ہے کہ انسانی ذہن پر ایسے اثرات مترتب کیے جاتے ہیں کہ وہ شخص کلام سنتا ہے اور بکثرت وہ کلام سن سکتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دور میں جو اپنے تجربے بیان فرمائے ہیں ان سے قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام وہ آوازیں سن رہے تھے مگر بیرونی نہیں تھیں، وحیًا تھیں۔ اور وحیًا کے اندر جو آپ نے بات کی ہے بالکل یہی بات شامل ہے کہ وہ اونچی آواز میں، ایسی آواز میں نہیں ہوتی کہ جسے ارد گرد کے لوگ لازماً سن سکیں۔ جنہیں اللہ چاہے ان کو سنا دیتا ہے،
اور جن کو نہ چاہے وہ پاس بیٹھے ہیں ان کو کچھ سنائی نہیں دے گا. تو اس لیے ان دونوں آیات میں ہرگز کوئی تضاد نہیں. وہ ماں کان بشر کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ اللہ اس سے اس طرح کلام کرے جیسا انسان سے کلام کرتا ہے، اور اللہ کی بھی یہ شان نہیں ہے کہ اس طرح کلام کرے. وہ من ورائے حجاب، یا پردے کے پیچھے سے وہ وہی اس کی ہوتی ہے، اس کا کلام ہوتا ہے جو سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں سے آواز آ رہی ہے، مگر آواز آ رہی ہے. یا بعض اوقات فرشتہ بھیجتا ہے جو بعض دفعہ انسان کی صورت میں متمثل ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ بطور فرشتہ متمثل ہوتا ہے. دونوں صورتوں میں متمثل ضرور ہوتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہی پہنچانے کے لیے حضرت جبرائیل کو استعمال فرمایا گیا، مگر ہر موقع پر وہ متمثل ہوئے ہیں تاکہ رسول اللہ علیہ وسلم دیکھیں کسی شخص کو، کسی وجود کو کہ وہ پیغام پہنچا رہا ہے. اور بعض دفعہ پیغام پہنچایا گیا ہے انسانی صورتوں میں اس طرح کہ ایک جگہ سے مسافر بن کر انسان چل کے دوسری جگہ پہنچے ہیں اور جیسے حضرت ابراہیم کو پیغام پہنچا دیا، لیکن تھے وہ فرشتے کیونکہ کھاتے نہیں تھے. اور یہی پیغام اسی طریقے سے حضرت مریم کو پہنچایا گیا. بہت خوبصورت فرشتہ ظاہر ہوا ہے انسان کی بہت خوبصورت انسان ظاہر ہوا ہے فرشتے کی مماثلت میں، اور حضرت مریم یہی سمجھتے نہیں کہ انسان ہے. تو یہ جو آیت ہے یہ ہر قسم کی وحی پر مشتمل ہے. کوئی بھی وحی کی صورت ایسی نہیں ہے جو اس سے باہر رہ جائے. او من ورائے حجاب او یرسل رسولا فیوحی بإذنہ ما یشاء انہ علی حکیم. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں نیند کی حالت کا ذکر نہیں ہے، حالانکہ قرآن سے ثابت ہے کہ حضرت مریم کو نیند کی حالت میں فرشتے خوشخبریاں دیا کرتے تھے. تو ان کا بھی ذکر ہو گیا ہے. فرشتے خواہ جاگتے ہوئے آئیں خواہ سوتے ہوئے آئیں، وہ ظاہر ضرور ہوتے ہیں اور متمثل ہوتے ہیں اور خدا کا پیغام لے کے آتے ہیں. اور وہ پیغام نیند میں ورائے حجاب بھی ہوتا ہے، یعنی خواب آپ دیکھ رہے ہیں وہ بھی تو ایک حجاب ہے. کچھ پتہ نہیں کہ اس کے پیچھے کیا تقدیر چل رہی تھی. تو میرے نزدیک اس آیت کریمہ میں وحی اور خدا تعالیٰ کے پیغامات کی تمام قسمیں مذکور ہو گئی ہیں، ایک حصہ بھی باقی نہیں رہا. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا. اب ہم انشاءاللہ اس وقت میں ختم کر دیں گے یہاں تک. اور اسی طرح ہم نے تیری طرف اپنے حکم سے ایک زندگی بخش کلام نازل فرمایا. روحم من امرنا، روح سے مراد زندگی بخش. اپنے حکم سے ہم نے ایک زندگی بخش کلام نازل فرمایا. وَمَا كُنْتَ تَدْرِي، اور تو جانتا تک نہ تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اسے نور بنایا جس کے ذریعے ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اور یقیناً سیدھے راستے کی طرف، یقیناً تو سیدھے راستے کی طرف چلاتا ہے. صراط اللہ الذی، وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اللہ کا راستہ. الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس اللہ کا راستہ جس کا سب کچھ ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. الا الی اللہ تصیر الامور، اور خبردار اللہ کی طرف تمام معاملات لوٹائے جاتے ہیں. یہ تصیر الامور نے بتا دیا کہ اسی کا ہے. اگر اسی کا نہ ہوتا تو جواب دہی کا کوئی سوال نہیں تھا، کیونکہ مالک وہ ہے، اسی نے عطا فرمایا ہے. اس لیے مالک کا ثبوت یہ ہوتا ہے کہ جو کسی کے ثبوت کرے اس کی جواب دہی بھی کرتا ہے. نوکر کو کچھ پیسے دے گا تو پوچھے گا کہاں خرچ کیے، کتنے خرچ کیے. تو اس لیے جو
کا آخری حساب کتاب کا معاملہ ہے، یہ لازم ہے، اس کے بغیر اللہ کی بادشاہی ثابت ہی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، باقی آج تو بالکل اندازے کی نپی تلی راوت ہوئی ہے ماشاء اللہ. باقی نہیں، اس میں بولنے میں کچھ تھوڑی سی تبدیلی کی ہے میں نے، لکھے میں وہ اور تھا تو بولنے میں فلو اسی میں نظر آیا. نوٹ کر لیں، دیکھ لیں، مجھ سے دوبارہ پوچھ لیں، اگر تبدیلی کی ضرورت ہے تو کر لیں گے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.